السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک تنقید کے حوالے سے ہے اور اس کی اقسام مارکسی تنقید اور جمالیاتی تنقید یہ کیا ہیں۔ تنقید کے معنی ہے کھوٹا کھرا الگ کرنا۔ تنقید سے مراد کسی فن پارے کی صرف خامیاں ہی نہیں خوبیاں بھی تلاش کرنا ہے۔ ٹی ایس ایلٹ کہتا ہے کہ تنقید سوچ کا وہ شعبہ ہے جو یا تو یہ سوچتا ہے کہ شاعری کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، یہ کن خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، شاعر شاعری کیوں کرتے ہیں اور عوام انہیں کیوں پڑھتے ہیں۔ اور تنقید کے حوالے سے میتھیو آرنڈ نے کہا ہے کہ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم کی گئی ہیں، جو کچھ بہتر سے بہتر سوچا گیا ہے، تنقید کا کام اس کو جاننا، معلوم کرنا اور کھوج لگانا ہے۔ مارکسی تنقید کیا ہے؟ مارکسزم کا بانی کارل مارکس ہے، جس نے ذاتی ملکیت کو بہت سی خرابیوں کی جڑ قرار دیا ہے اور ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھی ہے جہاں ذرائع پیداوار اور ریاست کی ملکیت میں تھے اور عوام کو ان کی ضروریات کے مطابق دینے کا اعلان کیا۔ تنقید پر مارکسزم کے اثرات۔ مارکسزم دور جدید کا ایک اہم نظریہ حیات بن کر ابھرا ہے۔ جہاں دیگر شعبوں پر مارکسزم کے اثرات ہوئے ہیں، وہاں تنقید کا میدان بھی اس سے پیچھے نہ رہ سکا اور مارکسی کو بلند مقام پر فائز کرنے سے انکار کیا۔ تنقید نے جنم لیا اور یہ بتایا کہ شعور انسانی زندگی اور سماجی مقام کا تعین نہیں کرتا بلکہ اسباب انسانی شعور، سوچ، عقل کا اندازہ طے کرتے ہیں۔ ادب اپنے سماجی ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ نقاد کو چاہیے کہ اسی ماحول میں رہ کر ادب کا مطالعہ کرے۔ چنانچہ ادب کو امیر اور غریب، حکمران اور محکوم، سرمایہ دار اور مزدور، کسان اور زمیندار کے درمیان پائی جانے والی طبقاتی کشمکش میں غریب عوام کا ساتھ دینا چاہیے۔ عظیم ناول نگار میکسم گورکی نے لکھا ہے، ہماری تحریروں کا ہیرو مزدور ہونا چاہیے۔ جمالیاتی تنقید کیا ہے؟ جمال کے معنی ہیں حسن کے ہیں۔ تنقید میں جمالیاتی دبستان سے مراد کسی فن پارے میں حسن و جمال کی قدروں پر بحث کرنا ہے۔ پہلا، جمالیاتی نقاد۔ تنقید کا علم بتاتا ہے کہ واٹر پیٹر پہلا جمالیاتی نقاد ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جمالیاتی نقاد کو کسی ادبی یا فنی تخلیق پر نظر ڈالتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذہن پر اس تخلیق نے کیا نقوش چھوڑے ہیں اور کس حد تک ان اثرات کا احساس ہو رہا ہے۔ افلاطون نے جمالیات اور اخلاقیات میں کوئی فرق نہیں رہنے دیا تھا، مگر اس کے شاگرد ارسطو نے جمالیات کو بہت اہمیت دی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ ارسطو کے نزدیک ہر وہ شے، چاہے نظم ہو یا تصور، ایک حسین شے ہے۔ اس سے ایک خاص قسم کی مسرت ہوتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو اچھا کہتے ہیں تو وہ اس کا حسن ہوتا ہے۔ حسن و جمال کے تنقید میں دو نظریات ہیں۔ پہلا، معروضی نظریہ، اس سے مراد ہے کہ حسن چیزوں میں موجود ہوتا ہے۔ دوسرا، موضوعی نظریہ، اس سے مراد ہے کہ حسن چیزوں میں نہیں بلکہ ناظر کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ ان کا دوسرا نظریہ زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔